اگر ہم غور کریں تو ہماری زندگی بہت ساری ایسی عادتوں سے بھری پڑی ہے جن کو خواہ ہم نے خود پر حاوی کیا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن جب ہمیں لگتا ہے نا کہ ہمارے ساتھ بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے، تو سمجھ لیں کہ اپنی لائف کو ریسیٹ کرنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ مطلب کچھ پرانی غیر ضروری عادتیں اسکپ کرنی ہوں گی اور کچھ نئی یوزفل عادتیں اڈاپٹ کرنی ہوں گی۔ لائف میں ایک اچھا چینج دینے کے لیے 10 ایسی عادتیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جن کو آپ کو اسکپ کرنا ہوگا اگر آپ ایک اچھی پروڈکٹیو اور بھرپور لائف انجوائے کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان عادتوں کو آپ کو اپنی لائف میں سے نکالنا ہوگا۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ آر ٹوڈیز vlog۔ السلام علیکم ایوری ون، ہوپفلی یو آر آل فائن اینڈ ڈوئنگ گریٹ ان یور لائف۔ آئی ایم آلسو فائن، الحمد للہ۔ موونگ ٹو دا فرسٹ ہیبٹ، دیٹ از بیڈ مارننگ ہیبٹس۔ ایکچولی آپ کی صبح کی شروعات ہی آپ کے سارے دن کی روٹین ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ جب بھی ہیلدی ہیبٹس کی بات آتی ہے نا تو ہمارے بہانے شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، جم نہیں جا سکتے۔ لیکن دوسری طرف جب ہماری آنکھ کھلتی ہے نا تو فون سب سے پہلے چیک کرتے ہیں۔ دل میں ہوتا ہے کہ صرف 5 منٹ دیکھیں گے، لیکن وہ 5 منٹ کب آدھا گھنٹہ بن جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ سکرولنگ اور نوٹیفیکیشن جب تک ہم سارے چیک نہ کر لیں، مطلب کوئی ضروری کام رہ جائے گا۔ ٹرسٹ می، ان بیڈ ہیبٹس کو چینج کرنے سے آپ بہت ساری عادتیں اچھی اپنا لیں گے جو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوں گی۔ مطلب وہی ٹائم جو آپ اسکرولنگ کرتے ہیں، موبائل پہ بیٹھ جاتے ہیں، وہی اٹھ کر 5 منٹ آپ واک کر لیں، گرم پانی کر کے لیمو ڈال کر پی لیں، کوئی کہوہ بنا کر پی لیں، تو بیلنس ڈائٹ لیں، تو بہت اچھا آپ فیل کریں گی اور سارا دن آپ کا بہت خوشگوار گزرے گا۔ صرف 10 دن اگر آپ یہ ٹرائی کریں نا تو دیکھیں آپ کو بہت خوشی ہوگی اور آپ ایک اچھا پروڈکٹیو ڈیش کا سٹارٹ کریں گے۔ موونگ ٹو دا نیکسٹ ہیبٹ، دیٹ از کنزیوم اسمارٹلی۔ اب یہ کنزیوم اسمارٹلی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف کھانے میں کیا کنزیوم کرتے ہیں، جنک کھاتے ہیں یا پھر ہیلدی، بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ سارے دن میں جو تھاٹس اور خیالات آپ کے مائنڈ کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں نا، کس طرح کے لوگوں کو آپ سوشل میڈیا پہ فالو کر رہے ہوتے ہیں، کیسی بکس آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ذرا نوٹ کریں۔ کسی طرح کی جو تھاٹس ہیں نا، کس طرح کے تھاٹس آپ نے اپنے مائنڈ میں جگہ دی ہوئی ہے۔ اگر آپ صرف دوسرے لوگوں کا لائف سٹائل دیکھتے ہیں نا، پارٹیز، کپڑے، لوگوں کا رہن سہن، اگر آپ کو یہی چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں تو خود کو انالائز کریں کہ کیا آپ اپنی لائف کو اپنے گول اچیو کرنے کے لیے سیٹ رکھ پائیں گے؟ کبھی نہیں۔ انفیکٹ دوسروں کی لگژریز لائف کی چمک آپ کی اپنی اچھی بری لائف کو پھیکا کر دے گی۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اور جو آپ کے پاس ہے نا اس کی قدر نہیں ہوگی، اور جو نہیں ہے اس کے لیے آپ کی فرسٹریشن جاگ جائے گی اور بلا وجہ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے آپ۔ سو یہ سب کوئٹ کر کے کچھ اچھا کریں اور اپنی باڈی کو انرجیٹک رکھنے کے لیے جو بھی کھائیں اچھا کھائیں۔ بک ریڈنگ کو ہیبٹ بنائیں، زیادہ باہر کا کھانا اوائڈ کریں، ہوم میڈ فوڈ کو یس کہیں آلویز۔ سو موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، دیٹ از لانگ ٹو ڈو لسٹ۔ اول تو ہم میں سے نا اکثر لوگ جو ہیں نا وہ ٹو ڈو لسٹ میجورٹی ہم بناتے نہیں ہیں، بس ایسے ہی رینڈملی ہم نا صبح کی شروعات کر دیتے ہیں۔ مشین لگانی ہے، شامی کباب ختم ہوئے ہیں وہ بنانے ہیں، فلاں رشتہ دار کا بیٹا ہوا ہے، فون کر کے مبارکباد دینا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر بھول چک کر ہم لسٹ بنا بھی لیتے ہیں نا تو اتنی لمبی بنتی ہے کہ اتنی لمبی چوڑی لسٹ دیکھ کر ہی ویسے ہی کام سارے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ سو ہمیشہ چھوٹی لسٹ بنائیں اور بہت ضروری کام تب کریں جب آپ دن میں خود کو بہت انرجیٹک فیل کریں، چاہے صبح صبح کر لیں یا پھر کوکنگ سے فارغ ہو کر شام کو۔ دن کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کریں اور پھر اس کے اکارڈنگلی اپنے کاموں کی لسٹ تیار کریں۔ ہمیشہ لسٹ کے مطابق کام ہوں ایسا پاسبل نہیں ہوتا، اس کے لیے کچھ ایکسٹرا ٹائم جو ہے نا سیپریٹ کر کے رکھیں، اسپیئر کر کے رکھیں، تھوڑا سا ٹائم کا مارجن رکھیں اپنے ڈے کی روٹین میں تاکہ وہ ان سین کام اس وقت آپ کر سکیں، کیونکہ ہر کسی کی جو اسٹرینتھ اور انرجی لیول ہے نا وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ بلیو می، آنے والے وقت میں آپ ایک ویل آرگنائزڈ لائف جی رہے ہوں گے۔ موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، ڈی کلٹر یور ہوم۔ اگر ہم غور کریں تو ہمارے گھروں میں بہت سارا سامان ایسا ہوتا ہے جو کافی ٹائم سے ہم نے یوز ہی نہیں کیا ہوتا،
پھر بھی گھر میں رکھا ضرور ہوتا ہے کہ شاید یوز میں آ جائے. تو اس شاید کے لفظ سے باہر آ کر دیکھیں کہ جو چیز پچھلے 6 مہینے سے آپ کے یوز میں نہیں آئی نا، وہ آگے چل کر بھی کبھی یوز نہیں ہونے والی. جتنا ہو سکے گھر کو ڈی کلٹر کریں. یقین کریں آپ ایسے کریں گے نا تو بہت سارے دوسرے لوگوں کا بھی بھلا ہو جائے گا. وہ ایسے کہ ان غیر ضروری چیزوں کو کسی ضرورت مند کو دے دیں گے نا وہ چیزیں، تو اس کا بھی بھلا ہو جائے گا اور آپ کا گھر بھی ڈی کلٹر ہو جائے گا اور گھر بھی آرگنائز ہو جائے گا اور آپ کو مینٹل ریلیکسیشن ہوگی، اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے. کلین اور نیٹ گھر کے لیے ڈی کلٹرنگ بہت ضروری ہے. موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، اسٹاپ سیئنگ یس ٹو ایوری ون. اپنی لائف سے ایک اور چیز جس کا نکالنا بہت ضروری ہے وہ ہے ہر بات پر اوکے یا یس کر دینا. نہ کہنا بھی سیکھیں اپنی انرجی کو بچانے کے لیے اور کچھ باؤنڈریز کو ہولڈ کرنے کے لیے. نہ کہنا ضرور سیکھیں. اپنے لیے چیزوں کو اور اپنے لیے وقت کو پرائورٹائز کرنا سیکھیں. اسٹریس اور گلٹ ہماری بہت ساری انرجی جو ہے نا وہ کھا جاتا ہے. اپنی لائف کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنا سیکھیں. اپنے لیے کھڑے ہونا، صحیح کے لیے کھڑے ہونا آسان نہیں ہوتا کیونکہ عورت کو قربانی کا دوسرا نام سمجھا جاتا ہے، لیکن ان ٹرمز کو بریک کرنا مشکل ہو سکتا ہے لیکن ناممکن نہیں. اس کے لیے اپنی پوری کوشش کریں اور صحیح کو منوانے کی پوری کوشش کریں. موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، ویسٹنگ منی. ہم سب اپنی لائف میں نا بہت اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں. چھوٹی چھوٹی خواہشات کو لے کر من مارنا بھی ٹھیک نہیں ہوتا. خرچ کریں ضرورت کے ساتھ ساتھ، شوق بھی پورے کریں، لیکن کچھ بھی خریدنے سے پہلے ایک بار سوچیں ضرور کہ فلاں چیز جو ہم خرید رہے ہیں وہ واقعی ہمارے لیے ضروری ہے یا نہیں. کیونکہ چیزیں خریدنا مشکل نہیں، لیکن بعد میں ان چیزوں کو پراپرلی یوز کرنا جو ہے نا ہمیں مشکل لگ رہا ہوتا ہے. بعض اوقات ہمارے پاس اسپیس بھی نہیں ہوتی رکھنے کو اور ہم کہیں کے کہیں گھسا دیتے ہیں وہ چیزیں لا کر. پھر جب یوز کی باری آتی ہے نا، یا تو وہ ہمیں ملتی نہیں ہے یا پھر جہاں گھسائی ہوتی ہے نا اسپیس کم ہونے کی وجہ سے وہاں سے نکالنی مشکل لگ رہی ہوتی ہیں اور وہیں پڑی رہتی ہیں. دس از جسٹ ویسٹیج آف منی. ہم خواہ ایسی چیزیں خرید لیتے ہیں جو گھر لا کر ایسے ہی پڑی رہتی ہیں. وہی پیسے ہم کسی دوسرے کام میں لگا سکتے ہیں، خرچ کر سکتے ہیں تو اچھا ہوگا، یا سیو کر سکتے ہیں. 10 دفعہ سوچیں کہ بھی کوئی بھی چیز خریدنے سے پہلے. آج کل کے حالات میں تو نا ویسے بھی ضرورت کا سامان ہی گھر میں آ جائے تو الحمدللہ کہنا چاہیے. بجلی گیس کے بل ادا ہو جائے نا تو وہی بڑی بات ہے اور فضول خرچی کا تو تصور ہی باقی نہیں رہتا. موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، نیگیٹو مینٹیلٹی. لائف کافی میسی اور کمپلیکیٹڈ ہوتی جا رہی ہے ہماری. اس کو ریسیٹ بھی ہم نے خود ہی کرنا ہے. پرابلمز لائف کا حصہ ہیں، ادروائز لائف کافی بورنگ ہو جائے پرابلمز کے بغیر. لیکن پرابلمز کے ساتھ مائنڈ کو سٹیبل رکھنا بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے. ان پرابلمز کے ساتھ جو نیگیٹو خیال ذہن میں آنے لگتے ہیں نا، ان کو کیسے نکال کر باہر پھینکنا ہے، آپ اس کی پریکٹس کریں. کبھی بھی نیگیٹو تھاٹس کو اپنے اندر جگہ نہ دیں. اللہ پر یقین رکھیں. پرابلم جتنی بھی بڑی ہو خدا پر یقین ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. اگر آپ نیگیٹو سوچیں گے نا تو نیگیٹو سوچ اندر ہی اندر آپ کو دھمک کی طرح کھوکھلا کر دیتی ہیں. نیگیٹو کبھی نہ ہو. جب بھی نیگیٹو ہونے لگیں تو اپنی اٹینشن کو ڈائیورٹ کر دیں. کسی کام میں بزی ہو جائیں، سلائی کریں، بیکنگ کریں، نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. یقین کریں آپ کی جو نیگیٹو تھاٹس ہیں نا آپ کو آنا بند ہو جائیں گی اور آپ بہت اچھا فیل کریں گے. موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، دیٹ از اوائڈ کمپلینٹس. ہماری نا ایک عادت ہوتی ہے کہ ہر ایک کی خبر رکھنا کہ فلاں اپنی لائف میں کیا کر رہا ہے، فلاں کی بیٹی کا رشتہ کہاں ہوا ہے، کس نے کون سی گاڑی لے لی ہے، فلاں نے گھر کہاں لیا ہے، نیا گھر لے لیا ہے، کون سی چیز کس کے گھر آئی ہے. ساری انفارمیشن آپ کی کس کام کی ہے. اگر آپ بھی اس طرح کے فیس بک یا واٹس ایپ گروپ کا پارٹ ہے نا جہاں آپ ان نیسیسری چیٹ کر رہے ہوتے ہیں، کس کی کام والی آئی ہے، کس کا ڈرائیور چلا گیا ہے، تو ایسے گروپ کو نا بائے بائے کہنا بنتا ہے. وہی ٹائم آپ کسی پروڈکٹیو کام میں، کسی اچھے کام میں لگائیں. یوٹیلائز کریں اپنے ٹائم کو. دوسروں کو لائف سٹائل دے کر پھر اللہ تعالیٰ سے کمپلینٹ کرنے لگتے ہیں کہ اس کو تو دیا اللہ تعالیٰ نے، ہمیں نہیں دیا.
آپ کوشش کریں، یہ نہیں آپ کو کیا پتہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے اس نے کتنی محنت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کا صلہ دیا ہے۔ آپ بھی محنت کریں، کمپلینٹ سے اوائڈ کریں، وہی ٹائم آپ محنت پہ لگائیں اور محنت کریں اور آپ خود بھی اچیو کریں جو آپ چاہتے ہیں، اپنے گول سیٹ کریں اور ان کو اچیو کرنے کے لیے اسٹرگل کریں۔ دوسروں کی تانکہ جھانکی نہ کریں، خود اسٹرگل کریں، اپنے سیٹ کریں گول اور ان کو اچیو کریں۔ سو موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، فورسڈ ریلیشن شپس۔ ہماری لائف میں نا بہت سارے ایسے ریلیشنس ہوتے ہیں جن کو ہم زبردستی نبھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ ریلیشنس ہوتے ہیں جن کی ٹیوننگ کبھی ہمارے ساتھ میچ ہی نہیں ہو رہی ہوتی، اور ان کو نبھانے کے چکر میں نا ہم اپنی انرجی ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ کون آپ کے ساتھ جینون ہے اور کون نہیں، اس کا کہیں نہ کہیں اندازہ تو آپ کو ہو ہی جاتا ہے۔ سو اوائڈ سچ ریلیشنس۔ جہاں آپ کنیکشن فیل نہیں کرتے نا، مطلب وہاں کنیکشن ہے ہی نہیں۔ بات ہو ریلیشنز نبھانے کی تو وہ ہمیشہ فریلی فلوئنگ ہی ہوتے ہیں اور اچھے بھی لگتے ہیں۔ سو موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، اوائڈ کنٹرولنگ۔ کئی بار ہمیں ایسا لگتا ہے نا کہ اگر ہم چیزوں کو کنٹرول نہیں کریں گے تو کچھ بھی برا ہو سکتا ہے۔ یہ غلطی نہ کریں۔ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ بچے یہ غلطی نہ کر دیں، بچے نادان ہوتے ہیں، ان سے کچھ غلط نہ ہو جائے، اس لیے اپنا کنٹرولنگ موڈ نا ہم ہمیشہ آن ہی رکھتے ہیں۔ کسی اور کی کنٹرول کی ہوئی لائف کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی، اور پھر ایز اے ریزلٹ ہم خود ہی ہرٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ بچے ویسے بھی اپنی مرضی کر رہے ہوتے ہیں۔ جب دوسرے، خاص کر بچے، آپ کو اپوز کر رہے ہوں نا، تو کنٹرول کرنا بند کر دیں، ورنہ ڈس اپوائنٹمنٹ اور ٹینشن ہی لیں گے آپ، اور کچھ بھی نہیں۔ کچھ بھی ہو، یہ ریالٹی ہے، آپ سب کچھ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ چیزوں کو کنٹرول کرنے میں اپنی انرجی لگانے کی بجائے ایکسیپٹ کرنے کی عادت بنائیں۔ اپنا بیسٹ دیں اور پھر بیسٹ ملنے کی امید رکھیں۔ جن لوگوں نے آپ کو ہرٹ کیا ہے نا، ان کے لیے کسی قسم کا گلہ دل میں نہ رکھیں، معاف کر دیا کریں، اور اگنور کر دینے میں ہی بھلا ہوتا ہے۔ اپنے لیے وقت نکالنے کو اہمیت دیں، اپنا پوائنٹ سٹرونگ رکھنے کی عادت ڈالیں۔ میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، آپ سب نے بہت پسند کیا، اس کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔ اور میری ایک پیاری سبسکرائبر نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ بھی اس سے ریلیٹڈ اور ویڈیو اپلوڈ کریں، تو ان کی فرمائش پر آج ان 10 ہیبٹس کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اور بھی چھوٹی چھوٹی بہت سی عادتیں ہیں جن کو اڈاپٹ کر کے ہم اپنے پورے دن کو پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں۔ اور ہاں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی ماؤں کو تو سلام ہے، ان کے لیے صرف اتنا ہی کہوں گی کہ 24 گھنٹوں کی سروس جو اپنے بچوں کو دے رہی ہوتی ہے نا، اس میں سے جب بھی آپ کو ٹائم ملے تو سب سے پہلے اپنی نیند ضرور پوری کریں، تاکہ فریش ہو کر پھر سے بچوں اور گھر کو سنبھال سکیں۔ اور جب بچہ سویا ہو تو گھر کے میکسیمم کام نپٹانے کی کوشش کیا کریں، لیکن ہاں، خود کی کیئر کے لیے صرف 10 سے 15 منٹ نکالیں، لیکن نکالیں ضرور۔ دس از آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ولاگ۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اچھی لگی ہو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ جو میرے نیو ویورز ہیں، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔